ه- هذا الطالب إلى الحديقة. خرج. درجہ ہے سر. شروع میں خرج ہے. خرج. جی خرج. خرج هذا الطالب للحديقة. تو آج انشاءاللہ اس میں اجرا کریں گے. انشاءاللہ. تو یہ ترکیب تحقیقی ہے، اس کا کوئی نقشہ بن جائے، اسم اور فعل، اسم کا الگ ہو، فعل کا الگ ہو، حرف کا الگ ہو. ایک نقشہ سامنے ساتھیوں کے سامنے ہو تو آسانی بھی ہوگی، جو ساتھی جس کو سمجھ میں آتا ہے، اور فائدہ بھی بہت ہوگا اس کا. جس کا کوئی ساتھی ہمت کر لے نقشہ بنائے گا. حضرت میں بناؤں اس سر کا. ہاں خرجہ فیل ہو جائے گا. حاضر ہم، طالب. حاضر طالب. حاضر اس میں اشارہ ہو جائے گا. ایسا نہیں. اسم ہونا ہم جی کہتے ہیں کہ یہ مفرد ہے، معرب ہے، معرفہ ہے، فلاں قسم ہے، اور اس میں متمکن کی فلاں قسم ہے. اسم پہ جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو ایک اسم اٹھایا جائے، اس اسم پہ تحقیق کر لے اور نقشے کی صورت میں وہ ساتھیوں کے سامنے آ جائے. تفصیل نہ ہو، مختصر ہو اور نقشہ ہو. تو جب ہم اسم کے بارے میں تحقیق کریں گے تو وہ نقشہ ساتھیوں کے سامنے ہو تو پھر وہ جان سکے گا کہ یہ اس ترتیب سے ہم ترکیب کرتے ہیں. اس طرح فعل کو اٹھایا جائے، فعل کے بارے میں فعل پر تحقیق ہو جائے. جب ہم فعل میں تحقیق کرتے ہیں تو فعل نقشہ سامنے ہو تو پھر اس ترتیب سے پھر ساتھی تحقیق کر لیں گے تو آسان ہوگا. اس طرح حرف پر تحقیق ہو جائے اور حرف کا الگ نقشہ بن جائے، تیار ہو جائے. وہ ساتھی ہیں بھائی اسامہ، ان کے پاس لیپ ٹاپ ہے، اس سے وہ کر لیتے ہیں. وہ بھی کلاس میں آئے نہیں. اچھا، تو نقشے کی صورت سمجھ گئے نا کہ کس طرح نقشہ بنانا چاہیے. جی جی حضرت جی حضرت. بالکل. دوبارہ بتا. یہ شاید ایسے بنا دیں کہ تو جب یہ خرج درجہ، خرج جو ہے حضرت فعل ہے، مفرد ہے اور ماضی ہے، ایسے مبنی ہے، ایسے ہی بنانا ہے حضرت. فعل معروف ہے، فعل متعدی ہے، معنوی ہے، عامل ہے، ایسے ہی حضرت نقشہ بنانا ہے. جی جی ایسے جی بنے گے. انشاءاللہ ایسے بنا دیں. جب فعل ہمارے، جب فعل میں ہم تحقیق کریں گے یا اسم میں یا حرف میں، تو نقشہ ہمارے سامنے ہو تو پھر اس نقشے کی مدد سے اسم اور فعل پہ تحقیق کرنا آسان ہوگا. ٹھیک ہے، چلو جی بھائی. حضرت. تو خرج هذا الطالب إلى الحديقة. تو یہ ایک جملہ ہے، اس جملے کو سمجھے کہ اس جملے میں کون کون سی چیزیں ہیں اور اس کا ترجمہ اور اس کی ترکیب، اور یہ عامل معمول میں سے کیا ہے، معرب مبنی میں سے کیا ہے. ہر چیز کی پہچان ہم کر لیں گے تو پھر اس طرح دوسرا جملہ بنانا بھی ہمارے لیے آسان ہوگا. اگر کوئی دوسرا جملہ ہو اس طرح تو اس کی ترکیب بھی آسان ہوگی، ترجمہ کرنا بھی آسان ہوگا. تو ایک بنیادی جملہ ہے، اس کو سمجھے. ٹھیک ہے. تو خرج هذا الطالب للحديقة. اب دیکھیں یہاں پہ خرجہ، یہ فعل ہے، ٹھیک ہے بھائی، مبنی ہے جی اور استاد. عامل ہے. عامل کی دو قسمیں، معنوی لفظی. عاملی لفظی ہے تو پھر عامل لفظی کی تین قسمیں، حروف عاملہ، افعال عاملہ، اسماء عاملہ. تو یہ افعال عاملہ میں سے ہے. پھر افعال عاملہ چھ ہے: افعال مقاربہ، افعال ناقصہ، افعال مطوزم اور فعل. یہ پہلی قسم ہے فعل.
فعل عمل کرنے والا ہوتا ہے، فاعل کو رفع دے دیتا ہے اور مفعول کو نصب دیتا ہے. تو خرجہ یہ پہلی قسم ہے افعال عاملہ کی، اور یہ فاعل کو رفع دے گا اور مفعول کو نصب دے گا. پھر فاعل کی دو قسمیں، فعل معروف فعل مجہول. تو یہ فعل معروف فعل مجہول میں سے فعل معروف ہے. پھر فعل معروف کی دو قسمیں، لازم متعدی. لازم متعدی میں سے یہ لازم بنائیں گے. ٹھیک ہے، ایک بات. اب اس کے علاوہ ہذا الطالب، تو ہذا مفرد ہے اسم میں، اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں نا. تو اسماء اشارہ میں سے ہذا ہے، ہذا اسماء اشارہ میں سے. الطالب یہ بھی آسان ہے، الحدیقہ یہ بھی آسان ہے. الطالب جو تحقیق ہے وہ الحدیقہ میں ہے، لیکن الطالب مذکر ہے اور الحدیقتی یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے بھائی. جی استاد جی. چلو. اب خرجہ استاد فعل جی ہوا جی استاد جی. اور ہذا اسم اشارہ ہوا. ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں نے جی پڑھا ہے استاد. کہ مضاف کے لیے مضاف نہیں چاہیے، موصوف کے لیے صفت چاہیے، اسم موصول کے لیے صلہ، اسم اشارہ کے لیے چاہیے شاء مشار الیہ. ٹھیک ہے، مشار جی استاد. الیہ چاہیے. لے. تو جی مشار الیہ چاہیے. تو اب اسم اشارہ کے اگلا جو اسم ہوگا وہ مشار الیہ ہوگا. تو اب ہذا اسم اشارہ ہوگا اور الطالب یہ ہوگا مشار الیہ. اب یہ اسم اشارہ مشار الیہ مل کر یہ خرجہ کے لیے فاعل بنے گا. ٹھیک ہے بھائی، جی سمجھ استاد گئے. جی. فائل اب بنے وہ گا. جو الی الحد، ہاں الی الحدیقتی ہے، تو الی جار ہوگا اور الحدیقتی یہ ہوگا مجرور. تو پھر یہ جار جی. مجرور مل کر یہ متعلق ہوا خرج فعل کا. تو اب ہم ملا کس طرح پڑھیں گے کہ خرجہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. سمجھ گئے. جی استاد جی الحمد للہ. جی سمجھ ہاں. گئے. اب خرجہ اور ہاد الطالب، خرجہ اور ہاد الطالب کا آپس میں تعلق ہے فعل فاعل کا، اس لیے کہ ہاد الطالب یہ فاعل ہے، اور ہادہ اور الطالب کا آپس میں جو نسبت ہے، جو رشتہ ہے، تعلق ہے، وہ ہے اسم اشارہ اور مشار الیہ کا. اسم اشارہ اور مشار الیہ کا. الا اور الحدیقتی کا، الا اور الحدیقہ کا آپس میں تعلق ہے جار مجرور کا. کیا تعلق ہے؟ جار مجرور کی تعلق ہے. ٹھیک ہے بھائی، سمجھ گئے یہ. جی حضرت. اب الطالب یہ اس کے اوپر جو پیش ہے، ابھی پیش کیوں ہے؟ پیش اس لیے ہے کہ فاعل ہے. اور الحدیقتی کے نیچے زیر کیوں ہے؟ اس لیے کہ الہ اس کے اوپر داخل ہے اور الہ نے اس کو جر دیا ہے. کس کو سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ جی سمجھ حضرت گئے نا؟ سمجھ گئے. سمجھ گئے. ہاں. اب ملا کے کس طرح ترکیب کریں گے؟ خرج فعل، هذا اسم اشارہ، الطالب مشار الیہ. اسم اشارہ مشار الیہ مل کر فاعل، الہ جار، الحدیقہ مجرور. جار مجرور مل کر متعلق ہوا خرج فعل. خرج فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلی خبری. اب اس کی ترکیب اس طرح ہوگی. ابھی جو پورا جملہ ہے، خرج هذا الطالب الى الحدیقہ، مرکب ہے، مرکب مفید ہے. مرکب مفید کی دو قسم، جملہ اسمیہ، جملہ خبریہ. تو یہ جملہ خبریہ ہے. تو جملہ خبریہ کی دو قسمیں، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ. یہ جملہ فعلیہ ہے اس لیے کہ پہلا جز فعل ہے. ٹھیک ہے بھائی. جی حضرت. جی ہاں. استاد جی. تو سب سے پہلے ہر لفظ کے بارے میں تحقیق، پھر آپس کے ملا کے کس طرح ترکیب کریں گے، پھر پورے جملے کی ترکیب. اب یہ پورا جملہ ہے. اب پورا جملہ کیا ہے؟ مرکب ہے، مفید ہے، غیر مفید ہے. اگر مفید ہے تو مفید کی کون سی قسم ہے؟ ٹھیک ہے بھائی.
جی حضرت. ہاں. اب ترجمہ ہم کیسے کریں گے، کہاں سے شروع کریں گے؟ سب سے پہلے ہم ترجمہ کریں گے ہذا کا. فائل کو اپنے لکھنا ہے. فاعل کا ترجمہ، فاعل سے ترجمہ شروع کریں گے. تو ہذا طالب، یہ فاعل ہے نا، تو ہذا سے ہم ترجمہ کریں گے، ہذا اسم اشارہ، پھر الطالب مشار ہونے کا ترجمہ کریں گے. ترجمہ اس طرح کریں گے کہ یہ طالب نکلا باغ کی طرف. ٹھیک ہے بھائی، یہ طالب نکلا باغ کی طرف. خرج هذا الطالب للحديقة، حدیقہ کہتے ہیں باغیچے کو. جی سمجھ گئے بھائی؟ جی استاد جی سمجھ. اب اس کے وزن پر ہم دوسرا جملہ بنا رہے ہیں کہ اس میں بھی فعل ہو، اسم اشارہ مشار الیہ ہو، یا متعلق ہو یا مفعول ہو. ٹھیک ہے بھائی، تو جملہ کس طرح بنے گا؟ پر اس طرح رکب ذلك الولد على الدراجة. ہاں، رکب ذلك الولد على الدراجة. اب دیکھیں یہ جو یہ بھی صحیح ہے، دخل هذا الطفل في الغرفة، یہ بھی صحیح ہے اس طرح جملہ. اب رکب ذلك الولد على الدراجة، کہ وہ لڑکا سوار ہوا على الدراجة موٹر سائیکل پر. ٹھیک ہے بھائی. دخل هذا الطفل في الغرفة، یہ بچہ کمرے میں داخل ہوا. تو اب اس کی ترکیب پچھلے جملے کی طرح ہے کہ دخل فعل، هذا اسم اشارہ، الطفل مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ میں فاعل، اور فی الغرفت متعلق دخل کے لیے، تو فعل فاعل میں فعل خبری ہے. سمجھ گئے بھائی؟ جی استاد جی سمجھ. ہر ایک ساتھی ایسے ایک ایک جملہ بنا لے اور اس میں یہ چاروں ترکیبیں دہرا لے کہ فعل ہے، اسم اشارہ ہے، مشار الیہ ہے. اس جملے ہم بنائیں گے تو اس سے ہمارا یہ والا سبق پکا ہو جائے گا کہ اس میں اشارہ ہوتا ہے، مشار الیہ ہوتا ہے، اس کی ترکیب کیسے ہوگی، ترجمہ کیسے ہوگا. جب ایک چیز سمجھ میں آ جائے تو پھر باقی چیزیں اس پہ ہم قیاس کر کے اس کا سمجھنا پھر آسان ہوگا. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ فاعل مفعول ہو یا متعلق ہو. ایسے بھی ہو کو اس میں اشارہ مشار میں کہ فاعل بھی ہو. ٹھیک ہے بھائی، کہ اس میں صرف اس میں اشارہ مشار الیہ ہو. مثلا آپ جملہ بنائیں کہ ضربہ هذا الرجل ضرب هذا الرجل، اس مرد نے مارا. کہ بس فاعل ہو، مفعول بھی نہ ہو، متعلق بھی نہ ہو، ایسے بھی بنا سکتے ہیں. تو اب هذا تو اسم استاد اشارہ، جی. الرجل مشار الیہ، اسم جی اشارہ استاد مشار الیہ پر فاعل ضرب کے لیے فعل فاعل میں جملہ فعلیہ خبری. جی جی سمجھ گئے؟ یہ ٹھیک ہوگا استاد جی. ذهب. جی استاد جی، ذهب هذا الطالب الى المدرسة. ہاں یہ بھی بالکل ٹھیک ہے. ہر ساتھی جملہ بھی بنائے تو اس سے اندر ایک استعداد پیدا ہوگی نا. مقصود یہ کہ نا کہ اندر ایک سا ملکہ پیدا ہو جائے، ایک سے استعداد پیدا ہو جائے کہ ہم چیز کو خود حل کر سکیں، کہ ہم اپنی طرف سے ایک جملہ بھی بنائے تو اس میں ہم ترکیب بھی کر لیں، ترجمے بھی ہم سمجھائے. تو اس سے استعداد پیدا ہوتا ہے، پھر اس سے انسان مشکل عبارت حل کر سکتا ہے. مقصود یہ ہے. ہاں، دخل ذلك الطالب، وہ طالب علم داخل ہوا، یہ بھی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. کوئی ایک چیز سامنے ہو نا، پھر اس پہ بندہ اپنے ریسرچ کر لے، محنت کر لے، تو پھر آگے مختلف جملے بنا سکتے ہیں.
سجد هذا المصلی فی المسجد، اس نمازی نے مسجد میں سجدہ کیا. بالکل ٹھیک ہے. چلو کچھ سمجھ میں آیا؟ جی استاد جی بہت کچھ سمجھ آئے گا الحمدللہ. چلو ٹھیک ہے. اب وہ آپس میں فی الحال دہرا لیں. ٹھیک ہے. جو ساتھی دیر سے آیا ہے شریک بھی ہے وہ بھی اس میں اس کو سمجھے گا. پھر دوسرے اوقات میں خود جملے بنا لیں. اب جو جملے آئے ہیں نا اب میسج میں اس میں اجرا کر لیں تاکہ سارے ساتھی اس کو سمجھے اور سنیں.